نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون صدق اللہ العظیم۔ حمد و صلات کے بعد معزز اور محتشم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک محبت الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن قابل تعریف اور صاف سے نوازا ہے، ان میں سے ایک محبت بھی ہے، جذبہ الفت، خالق کائنات جل جلالہ کی توحید پر دلیل بھی ہے اور اس کا پسندیدہ وصف بھی ہے۔ پیار کے ذریعے انسان بندوں کے دل میں بھی اپنی جگہ بنا لیتا ہے اور اپنے مالک کریم کا قرب بھی پا سکتا ہے۔ اس نور سے متعلق بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہوئے شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال رحمہ اللہ تعالی نے کہا کہ اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے۔ بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر دل صورت مینا دے۔ کسی بھی فائدہ مند چیز میں اس کی حد سے تجاوز کیا جائے تو وہ نقصان دہ بن جاتی ہے۔ مثلاً کھانا پینا انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر زندگی باقی نہیں رہتی، لیکن اگر انسان کھانے پینے میں حدود و قیود کی پابندی نہ رکھے تو جان لیوا بیماریاں بھی لاحق ہو سکتی ہیں۔ یہی صورتحال الفت و چاہت کی بھی ہے۔ جذبہ محبت کو پیدا فرمانے والے رب کریم کے دین نے اس کی حدود و قیود مقرر فرماتی ہیں، متعین فرماتی ہیں۔ اگر انسان اسلامی تعلیمات پر عمل کرے اور شریعت کی حد میں رہے تو محبت اسے سریا کی بلندیوں سے بھی اوپر لے جاتی ہے، لیکن خدا نخواستہ اس راستے میں دینی تقاضوں کو بھلا دے تو یہی محبت اسے سریا کی پستیوں سے بھی نیچے گرا دیتی ہے۔ ہمارے دور میں محبت کا چرچا تو بہت ہے، مگر صد افسوس کہ اس حوالے سے اسلامی تعلیمات کو فراموش کر دیا گیا۔ اس روش کا نتیجہ ہے کہ نوجوانوں کا کردار تباہ ہو رہا ہے، اخلاقیات بگڑ رہی ہیں اور خواہش پرستی آخری حدوں کو چھو رہی ہے۔ محبت کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ اس سوال کا جواب صرف 2 جملوں میں دیا جا سکتا ہے، سمیٹا جا سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہو یا اللہ کریم سے ہو تو یہ دنیا میں بھی سعادت و برکت کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی رحمت و نجات کا سبب بن سکتی ہے۔ لیکن اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پیار خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے ہو اور اس میں رب تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے تو اس کا انجام اخلاق و کردار کی تباہی اور معاشرے میں ذلت و رسوائی ہے۔ تو جب کہ آخرت میں مالک کریم جل جلالہ کی ناراضگی اور
بندے کی تباہی اس کے علاوہ ہے۔ معزز سامعین، آج سے 5 دن قبل 14 فروری کو عالمی سطح پر یوم محبت یعنی ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے۔ ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ اس دن میں ہونے والے بیہودہ کام اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ بہرحال اس دن کی مناسبت سے آج میں آپ کے سامنے چند باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو دوستو، اگر محبت اللہ تعالیٰ سے ہو اور یا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو تو وہ پھر بندہ مومن کے لیے راحت و نجات، باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے، باعث عزت و وقار ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے تو پھر یہ محبت باعث ذلت و رسوائی ہے، معاشرے میں آپ ذلیل ہو کر رہ جائیں گے۔ تو معزز سامعین، اللہ تعالیٰ سے محبت کے حوالے سے گفتگو کریں تو پہلی بات یہ ہوگی کہ انسان کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے، اس بارے میں قرآن و سنت کی رہنمائی تو واضح ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے ضمیر سے بھی پوچھیں تو ہمارا ضمیر بھی یہی کہے گا کہ سب سے بڑھ کر اس رب کریم سے محبت کرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، اپنی پسندیدہ صورت عطا فرمائی ہے، ایک کمزور ناتواں جسم کو طاقتور اور خوبصورت انسان بنایا، فہم و شعور عطا فرمایا ہے، نعمتوں سے نوازا ہے کہ جس کے احسانات اس قدر ہیں کہ اگر تم انہیں شمار کرنا چاہو تو گنتی ختم ہو جائے گی، مگر اس کے انعامات، اس کی نعمتیں ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے تو قرآن مقدس کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ رب کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کی سورۃ الرحمن کی آیت اور تکرار کے ساتھ اس میں بیان فرمایا گیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو بہت ساری رب ذوالجلال کی طرف سے نعمتیں ہیں، تو رب سے محبت کی جائے، رب کے لیے محبت کی جائے تو اس میں عزت ہے، عظمت ہے، وقار ہے، برکت ہے، نجات ہے۔ اگر رب کے لیے نہیں ہے، خواہش نفس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور خواہش نفس کو پورا کرنے کے لحاظ سے اگر ہے تو پھر یہ محبت باعث ذلت و رسوائی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہم سب